بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی، مکہ مکرمہ کو دنیا بھر کے شہروں میں وہ خاص مقام اور مرتبہ حاصل ہے جو بلا شبہ دنیا کا کوئی اور شہر فضیلت میں، مقام میں اس کا ہم پلہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت یہاں پہ ہوئی۔ آپ نے زندگی کے 53 سال یہاں پہ گزارے۔ اللہ کا گھر بیت اللہ، جو سب سے پہلا گھر اللہ کا اس دنیا میں بنایا گیا، وہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ حجاج کرام یہاں پہ جا کے حج کے مناسک اور عمرہ کے مناسک تمام کے تمام ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو جب یہاں سے نکالا جانے لگا، جب آپ یہاں سے تشریف لے کے جا رہے تھے، تو آپ نے مکہ مکرمہ کو مخاطب ہو کے فرمایا تھا کہ اے اہل مکہ، میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا اگر اہل مکہ مجھے یہاں سے نہ نکالتے۔ آج کے اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ وہ مکہ جہاں سے مسلمان قریب آپ کہیے کہ 8 سال پہلے نکالے گئے، مظلوم تھے، مقہور تھے، مجبور تھے، برے حال تھے، پریشان تھے، اپنا وطن چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے، جائیدادیں چھوڑ کے، رشتہ داریاں چھوڑ کے جا رہے تھے، مگر 8 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس طرح دوبارہ مسلمانوں کو مکہ مکرمہ پہ غلبہ دیا، مسلمان فاتح بن کے آئے، اور پھر مکہ مکرمہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا۔ بیت اللہ جہاں پہ اہل مکہ نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے ان تمام بتوں کو توڑ دیا، ان کو ختم کر دیا، وہاں سے ہٹا دیا، اور بیت اللہ، اللہ کا گھر، جو ایک توحید کا مرکز تھا، جو توحید کی علامت تھی، اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ نے بتوں سے پاک صاف کر کے عملی طور پہ دنیا جہان کو یہ میسج دیا کہ بتوں کا اللہ کے گھر کے ساتھ دور دور کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ آج کے اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ مکہ مکرمہ جو فتح ہوا، اس کے اسباب کیا تھے، اور اس کے جو واقعات ہیں اور حالات جو ہمیں ملتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو ناظرین گرامی، سن 8 ہجری میں صلح حدیبیہ کو جو معاہدہ ہوا تھا، معاہدہ حدیبیہ، اس کو توڑنے کی وجہ سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے حلیف قبیلے کا ساتھ دینے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے آپ نے مکہ مکرمہ پہ حملہ کیا۔ واقعہ یہ تھا، حدیبیہ کے معاہدے میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی بھی قوم، کوئی بھی جماعت، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اگر وہ کسی کے ساتھ حلیف بن جائے گی تو ان کے ساتھ بھی 10 سال تک لڑائی نہیں ہوگی۔ جیسے ایک شرط یہ تھی معاہدہ حدیبیہ میں کہ 10 سال تک قریش میں اور مسلمانوں میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک شرط یہ بھی تھی کہ کوئی بھی قبیلہ اگر وہ مسلمانوں کا حلیف بن جاتا ہے تو قریش 10 سال تک ان سے بھی لڑائی نہیں کریں گے، اور اگر کوئی قبیلہ وہ دوستی کا ہاتھ قریش سے بڑھا لیتا ہے، ان کے گروپ میں چلا جاتا ہے، تو 10 سال مسلمان ان سے لڑائی بھی نہیں کریں گے۔ ہم نے یہ بات تب کی تھی کہ بنو خزاع مسلمانوں کے حلیف بن گئے اور بنو بکر وہ قریش مکہ کے حلیف بن گئے۔ ناظرین گرامی، بنو بکر میں اور بنو قریش میں عرصہ دراز سے دشمنی چلی آ رہی تھی، اور ان کی لڑائیاں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھیں۔ معاہدہ حدیبیہ کی روح سے انہوں نے اپنے اوپر ایک چھتری جو تھی اس کے نیچے آ گئے، اور جو قریش مکہ تھے وہ انہوں نے اپنی چھتری تلے بنو بکر کو لے لیا، اور بنو خزاع جو تھے وہ تمام کے تمام مسلمانوں کے حلیف بن جاتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جب بنو بکر نے دیکھا کہ بنو خزاع کے جو لوگ ہیں وہ تمام کے تمام اب مطمئن ہیں، امن میں ہیں، اور ان کا اس طرف بالکل کوئی خیال ہی نہیں جا رہا کہ ہمارے اوپر کوئی حملہ آور ہو سکتا ہے، تو کیوں نہ ہم ان سے پرانے بدلے چکانے کے لیے ہم ان پہ حملہ آور ہو دیں اور ہم ان سے بدلے لے لیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے بنو خزاع پہ رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ موقع غنیمت ہے، یہ تو تیار بھی نہیں ہے، حملہ کر دیا، اور ان کے کئی لوگ انہوں نے قتل کر دیے۔ مقتولین کی تعداد 20 تک بتائی جاتی ہے، اور نہ صرف بنو بکر نے بنو خزاع پہ حملہ کیا بلکہ قریش نے بنو بکر کا ہتھیاروں کی مدد سے پورا ساتھ دیا۔ بنو خزاع نے پناہ لینے کے لیے حرم کا رخ کیا، اور وہاں بھی ان کو نہ بخشا گیا، ان کے لوگوں کو وہاں پہ بھی قتل کیا گیا۔ اب جن کے 20 لوگ قتل ہو جائیں تو وہ کیسے آرام سے بیٹھیں گے؟
बनु खुजा में से अमर बिन सालिम खुजाई जो था उसने मदीना का रुख किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो तमाम का तमाम जो वाक़या था उसकी आके खबर रखी। उसके बाद बुदैल बिन बरका खुजाई जो था वो भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होता है और उसके साथ पूरी एक जमात थी। आके सारा उसने बताया कि अल्लाह के रसूल हमारे मकतूलीन को ये उन्होंने किया है, हमारे साथ ये जुल्म ज्यादती की गई है। ये सारी शिकायत करके वापस मक्का मुकरमा चले गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश मक्का को 3 तजावीज़ लिख के भेजी कि इनमें से किसी एक को इख्तियार कर लो। आपने एक तो ये तजवीज़ लिखी कि तुमने बनु बकर का साथ दिया है और हमारे हलीफ कबीले बनु खुजा के 20 लोग कत्ल कर दिए हैं, लिहाजा इन 20 लोगों के खून की कीमत अदा कर दो, उनकी दियत दे दो। दूसरी बात यह है कि अगर तुम ये समझते हो कि तुमने साथ नहीं दिया तो फिर आज से ऐलान कर दो कि आज के बाद तुम्हारी हलीफी, तुम्हारी दोस्ती बनु बकर से खत्म है और हम खुद जाने और बनु बकर जाने। तीसरी बात यह है कि ना तो अगर तुम खून की कीमत देने पे तैयार हो और ना तुम अपनी इस हलीफी को ख़त्म करने पे राज़ी हो, तो फिर इसका मतलब हम यही समझें कि तुमने मुआहदा हुदैबिया को तोड़ने का ऐलान कर दिया है। अहले मक्का ने बगैर सोचे समझे या कहिए कि प्लानिंग के साथ उन्होंने फौरी तौर पे कहा, जी आप ऐसे ही समझे कि हमने मुआहदा हुदैबिया तोड़ने का ऐलान कर दिया है, हम ना तो दियत देंगे और ना बनु बकर से हम अपने इस हलीफी के रिश्ते को ख़त्म करेंगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये बात सुन के तैयारी शुरू कर देते हैं। अबू सुफियान तहदीद सुलह के लिए आता है और अपनी बेटी उम्मे हबीबा जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हैं उनके घर में जाता है। हजरत उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा बैठने से पहले बिस्तर उठाने लगती हैं तो अबू सुफियान पूछता है कि उम्मे हबीबा तेरा बाप हूं और बिस्तर क्यों इकट्ठा कर रही हो? तो कहने लगी कि एक पैगंबर के बिस्तर पे एक मुशरिक आदमी नहीं बैठ सकता। हजरत अबू सुफियान जो बाद में फिर ईमान ले आते हैं, बल्कि कुछ ही दिनों बाद ईमान ले आए थे इस वाक़े के, और वो अबू बकर सिद्दीक के पास जाते हैं, हजरत उमर फारूक के पास जाते हैं, हजरत अली के पास जाते हैं, सईदा फातिमा के पास जाते हैं कि आप इसमें कोई किरदार अदा करें, कोई सिफारिश करें कि ये जो हमारा मुआहदा था ये जारी और सारी रह सके। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तो बड़ी सख्त बातें कही थीं और फरमाया था कि ए दुश्मन खुदा, क्या तुम समझते हो मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा? मेरे पास अगर चींटियों का लश्कर भी हो और मुझे डर हो कि मैं मगलूब हो जाऊंगा, मैं तुम्हारे हाथों शिकस्त खा जाऊंगा, मैं फिर भी चींटियों के लश्कर के साथ भी तुम्हारा मुकाबला करूंगा। तुम दुश्मन खुदा हो, दुश्मन रसूल हो, तुम्हारी मैं कभी सिफारिश नहीं करूंगा। अबू सुफियान वापस चले जाते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को बिल्कुल बाकायदा तौर पे अब आप ऐलान कर देते हैं रवानगी का। हजरत हातिब बिन अबी बल्ता जो बदरी सहाबी हैं, वो एक औरत को जासूसी के तौर पे कहिए पैगाम दे के अहले मक्का की तरफ भेजते हैं कि मोहम्मद तुम पे हमला आवर होने लगे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से इस मामला की खबर दे दी गई। आपने जनाब अली, हजरत ज़ुबैर और हजरत मिक़दार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रवाना किया और फरमाया कि जाओ फला मुकाम पे जब पहुंचोगे तो तुम्हें एक औरत मिलेगी, उसके पास एक खत होगा, वो खत लेके तुमने आना है। ये तीनों सहाबा वहां पे जाते हैं, उस औरत को पकड़ते हैं, वो इनकार कर देती है कि मेरे पास कुछ नहीं है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उससे कहते हैं कि अगर तुम्हारा लिबास उतरवा के भी हमें तुम्हारी तलाशी लेनी पड़ी तो हम तुमसे तलाशी लेंगे और तुमसे वो खत लेंगे। चुनांचे उसने वो खत अपने बालों से जो उसने छुपा के रखा था बालों के अंदर वो निकाल के दे दिया और वो खत लेके नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आ जाते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब खत को पेश किया जाता है, हातिब बिन अबी बल्ता के बारे में मालूम हो जाता है, तो जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ज़रा इजाज़त दीजिए मैं इस मुनाफिक की गर्दन न उतार दूं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नहीं उमर, वो बदरी सहाबी हैं। आप उनको बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये काम तुमने क्यों किया? तो वो फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, आप तमाम के रिश्तेदार वहाँ पे मौजूद हैं मगर मेरी फैमिली अभी भी उधर है और उनका कोई वहाँ पे जानने वाला कोई रिश्तेदार नहीं है। तो मैंने एक ये काम इसलिए किया कि चलो मेरी ये खबर देने से वो मेरी फैमिली का कुछ ख्याल रखें और ये मेरा उन पे एहसान हो जाएगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने इस सहाबी को मुआफ़ कर दिया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सन
8 ہجری میں 10 رمضان المبارک کو 10,000 کا لشکر لے کے نکلتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں آپ کا ہمیشہ یہ معمول تھا کہ آپ کبھی بھی مدینہ منورہ کو خالی چھوڑ کے نہیں گئے، اپنا نائب یہاں پہ جو پیچھے سے انتظامات کو دیکھے امامت کرائے، آپ کسی نہ کسی کو چھوڑ کے جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو رحم کلثوم فتح مکہ میں جب آپ گئے ہیں تو وہ مدینہ میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے نائب ہیں۔ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام اس سفر میں حضرت عباس سے ملاقات ہوتی ہے، اور وہ ایمان تو پہلے ہی قبول کر چکے تھے، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ وہ ابھی ہجرت مدینہ کر کے آ رہے تھے۔ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے ملتے ہیں۔ اللہ کے رسول مر الزہران مقام پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، وہاں پہ کچھ ٹائم کے لیے رکتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عباس ان کو لے کے آتے ہیں، وہ ایمان کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ تمام واقعات بڑے تفصیل طلب ہیں، ایک ایک واقعہ اس پہ بڑا ٹائم چاہیے، لیکن یہ پورے واقعے کا احاطہ کرنے کے لیے بالاختصار واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حضرت ابو سفیان آتے ہیں، ایمان کو قبول کر لیتے ہیں۔ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام اعلان کر دیتے ہیں کہ جو بھی مکہ والا، جو بھی قریشی بیت اللہ میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی امن میں ہے، جو اپنے گھر میں داخل ہو کے دروازوں کو بند کر لے وہ بھی امن میں ہے، اور جو اپنے ہتھیاروں کو نیچے گرا دے وہ بھی امن میں ہے، اس سے لڑائی نہیں ہوگی۔ بعض واقعات میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عباس نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ رائے دی تھی کہ اے اللہ کے رسول، ابو سفیان سردار طرز کا آدمی ہے، آپ اگر اس کو ذرا تھوڑا پروٹوکول دیں گے یہ بڑا خوش ہو جائے گا اور یہ ایمان پہ ڈٹ جائیں گے، قائم ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے مقام و مرتبہ کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ بھی اعلان کیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہوگا۔ حضرت ابو سفیان کا گھر امن والا قرار دینا، اس کے پیچھے ایک اور بھی وجہ جو ڈاکٹر حمید اللہ اپنے خطبات بہاولپور لیکچرز میں وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ ایک بار نبی کریم علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے قریش کے اوباش لوگ آپ کے پیچھے دوڑے بھاگے، تو آپ ابو سفیان کے گھر میں پناہ لینے کے لیے رک گئے۔ حضرت ابو سفیان نے آپ کا پورا ساتھ دیا، اور جب آپ امن کے ساتھ ہو گئے تو آپ کو امن کے ساتھ باہر تک وہ چھوڑ کے گئے کہ خیریت سے آپ اپنے گھر چلے جائیں۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی احسان کا بدلہ دینے کے لیے حضرت ابو سفیان کے گھر کو امن والا گھر قرار دیا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ان گھروں کو امن والا گھر قرار دے دینا یہ کافی نہیں تھا، بلکہ کچھ قریش کے جو اوباش نوجوان تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مسلمانوں سے لڑائی کرتے ہیں، جن میں بڑے بڑے جو نام ہیں وہ اکرمہ بن ابی جہل ہیں، صفوان بن امیہ ہیں، سہل بن عمر ہیں۔ ان کی کمان میں قریش کے نوجوان نکل پڑتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا راستہ روکتے ہیں، اور خندمہ ایک مقام تھا جہاں پہ یہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے مر الزہران سے آگے مکہ مکرمہ جو ترتیب اور تقسیم کی، ایک تو آپ نے کام یہ کیا کہ اس سے پچھلی رات آپ نے مکہ مکرمہ کے ارد گرد صحابہ کو حکم دیا کہ آگ جلائی جائے، آگ روشن کی جائے، تاکہ اہل مکہ کے دلوں پہ ہمارا رعب اور دبدبہ بیٹھ جائے، وہ خائف ہو جائے۔ دوسری بات، جب ان کو پتہ چل گیا کہ فوج حملہ آور ہونے کے لیے آ گئی ہے، تو آپ نے جب فوج کی ترتیب و تقسیم کی تو آپ نے ذی طوا مقام پہ یہ ترتیب و تقسیم کر کے مسلمانوں کی سمجھیے کہ دو الگ الگ جو فوجیں تھیں، ایک مکہ کے زیریں علاقے میں یا نشیبی علاقے کی طرف روانہ کی اور ایک بالائی علاقے کی طرف روانہ کی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب خالد بن ولید کو دائیں پہلو پہ رکھا اور مکہ کے زیریں حصے میں، نشیبی حصے میں ان کو حکم دیا کہ وہ داخل ہوں، اور فرمایا کہ دیکھو قریش میں سے جو بھی مزاحمت ہو اسے کچل دو، اور یہ بھی فرمایا کہ صفا پر جا کے آپ ہمارا انتظار کرنا، ہم وہاں پہ آ کے تم سے ملیں گے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے اپنے بائیں پہلو کی طرف روانہ کیا، وہ بائیں پہلو پر تھے۔ ان کو حکم تھا کہ مکہ کے بالائی حصے سے داخل ہوں اور ہجون مقام پر پہنچ کے اللہ کے رسول کا انتظار کریں۔ جناب حضرت ابو عبیدہ پیادہ لشکر کے لیے مقرر ہوئے کہ وہ ان کی کمان ان کے پاس تھی، تمام دستے اپنے اپنے رستوں پر چل پڑے۔
حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اللہ کے رسول نے زیرین علاقے کی طرف روانہ کیا تھا، وہ نشیبی علاقے کی طرف گئے تھے۔ ان کی راہ میں جو بھی کافر آتا تھا، جو بھی قریشی مزاحمت کے لیے آتا تھا، وہ اسے مار کے ختم کر دیتے تھے، کیونکہ یہ جو چار باتیں کہی تھی نا کہ یہ لوگ امن میں ہوں گے، اس کا مطلب اگر کوئی تلوار اٹھا کے آ رہا ہے تو اس کا سیدھا سیدھا یہ مطلب ہے کہ وہ لڑائی کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو جو بھی اس ارادے سے ملا ان تمام کو وہ قتل کرتے چلے گئے۔ دو مسلمانوں کی شہادت اسی دوران میں مکہ پہنچنے سے پہلے ملتی ہے، ایک قرز بن جابر فہری ہیں اور دوسرے خنیس بن خالد، یہ دونوں شہید ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی شہادت کا واقعہ بھی کوئی ایسا نہیں ملتا کہ قریش سے ان کا کوئی ٹکراؤ ہوا ہو، بلکہ یہ رستہ پٹک جانے سے، رستہ بھول جانے سے ادھر ادھر نکل گئے تھے اور قریش کے ہاتھوں یہ مقتول ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کا یہ بھیجا ہوا جو لشکر تھا، خالد بن ولید اور ان کے ساتھی، یہ جب خندمہ پہنچتے ہیں، میں نے ابھی بیان کیا کہ وہاں پہ اکرمہ بن ابی جہل اور صفوان بن امیہ اور اسی طرح سہیل بن عمر کے ساتھ ان کی زیر کمان میں کچھ نوجوان تھے جو مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ خالد بن ولید نے ان کے ساتھ لڑائی کی اور ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان کے قریب 12 آدمی یہاں پہ قتل ہو جاتے ہیں اس جگہ پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بالائی جانب سے داخل ہوئے، آپ سورہ فتح کی تلاوت کر رہے تھے، اور آپ جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں آپ کی حالت خشوع اور خضوع والی تھی، آپ اللہ کی تحمیدات تکبیرات جو ہے وہ اپنی زبان سے ان کا ورد کر رہے تھے۔ آپ داخل ہوتے ساتھ ہی بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، صرف طواف کیا کیونکہ آپ احرام میں نہیں تھے۔ صفا مروہ کی سعی تو عمرہ میں ہوتی ہے، آپ نے صرف عام لباس کے ساتھ آپ نے طواف کیا۔ بیت اللہ کے ارد گرد جو 360 بت رکھے ہوئے تھے، نبی کریم علیہ السلام نے ان تمام کو اپنے ہاتھوں سے، آپ نے جو چھڑی پکڑی ہوئی تھی آپ اس سے گراتے چلے گئے، جو آپ کے ہاتھ میں کمان تھی اس کو ضرب لگاتے چلے گئے اور ان کو آپ جو ہے وہ زمین پر گراتے چلے گئے۔ بیت اللہ کے اندر بھی بت تھے، جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، اسحاق علیہ السلام کی انہوں نے شبیہ بنا کے رکھی ہوئی تھیں۔ ایک لکڑی کا کبوتر بھی انہوں نے وہاں پہ رکھا ہوا تھا جسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پاش پاش کرنے کا حکم دیا۔ یہ 360 بت جو تھے اللہ کے نبی علیہ السلام ان سب کو گراتے چلے جا رہے تھے، وہ منہ کے بل اوندے گر رہے تھے اور آپ تلاوت کر رہے تھے، جاء الحق وزہق الباطل، حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، ان الباطل کان زہوقا، باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بیت اللہ کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد، صاف کرنے کے بعد بیت اللہ میں جا کے آپ نے نماز ادا کی۔ جناب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان کہنے کا حکم دیا۔ بیت اللہ کی چابی جو اس سے پہلے بھی عثمان بن ابی طلحہ کے پاس تھی ان سے لے لی گئی۔ جناب علی المرتضیٰ اور بعض روایات کے مطابق جناب عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان میں سے کسی ایک نے رسول کریم سے سفارش کی کہ اللہ کے رسول، بیت اللہ کا ویسے بھی تو انتظام بنو ہاشم کے پاس ہے، بیت اللہ کی چابی بھی بنو ہاشم کے سپرد کر دی جائے۔ آپ نے عثمان بن ابی طلحہ کو بلایا اور آپ نے بیت اللہ کی چابی ان کے حوالے کی اور فرمایا کہ قیامت تک کے لیے یہ چابی تیرے خاندان میں رہے گی، جو چھینے گا وہ ظالم ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے چابی ان کے حوالے کی اور جو قریش تھے ان سے بیت اللہ کا صحن بھرا ہوا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ کہنے لگے، آپ ہمارے ساتھ وہی کریں گے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ رسول خدا علیہ السلام نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، تم پر آج کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان تمام کو معاف کرنے کا اعلان کیا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ معمولی جھڑپ ہوئی اور وہ بھی جن لوگوں نے مزاحمت کی، جو لوگ سامنے آئے ان کو خالد بن ولید نے قتل کر دیا، جن کی تعداد ہمیں 12 یا 13 بتائی جاتی ہے۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا کہ معمولی جھڑپ ہوئی، جو بھی سامنے آتا تھا خالد بن ولید اسے قتل کر دیتے تھے، اور اس جھڑپ میں 12 یا 13 مشرک قتل ہوئے۔ لیکن اگر ہم امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کو لیں جو انہوں نے السنن الکبریٰ میں بیان کی ہے، تو اس کے مطابق 20 قریشی قتل ہوئے
اور 4 قریشیوں کے علاوہ تھے۔ اسی طرح اگر ہم امام واقدی کی روایت کو لیں تو اس کے مطابق یہ ہے کہ 24 قریشی قتل ہوئے اور دیگر جو تھے قریشیوں کے علاوہ وہ 4 تھے، یعنی اس مطابق کل 28 قتل ہوئے۔ بعض مورخین نے اس مارکے میں فتح مکہ کے دوران نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں، مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہونے والوں کی تعداد 70 تک بھی بتائی ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مکہ کو عام معافی تو دے دی، مگر بعض اتنے اکابر مجرمین تھے، بڑے بڑے جن کے جرم تھے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان کو ہر صورت میں جہاں پہ بھی ملے ان کو قتل کر دیا جائے۔ ان کی تعداد میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے ان کی تعداد 9 بتائی ہے، جن میں سے 6 مرد اور 3 خواتین تھیں، اور ان 9 میں سے 4 قتل ہوئے، یعنی 3 مرد اور 1 خاتون، اور باقی جو 5 تھے ان کو امان حاصل ہوئی اور وہ پانچوں کے پانچوں بعد میں مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ لوگ جن کو اللہ کے رسول نے معافی نہیں دی ان کی تعداد کے بارے میں اپنی ایک صراحت کی ہے کہ ان کی کل تعداد 14 تھی، جن میں سے 8 مرد اور 6 خواتین تھیں۔ یہ مختلف سیرت نگاروں کے مختلف اقوال ہیں اور ہر ایک کے پاس اپنی اپنی دلیلیں اور نصوص موجود ہیں اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ کے تقدس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس علاقے کو دیگر مفتوحہ علاقوں سے مستثنی رکھا، یعنی آپ نے یہاں کی جو لونڈیاں تھیں یا یہاں کے جو قیدی تھے آپ نے ان کو اپنے قبضے میں نہیں لیا، جیسا کہ دیگر علاقوں میں ہوتا تھا۔ یہاں قتل جو لوگ ہو گئے وہ تو ہو گئے، اس کے علاوہ جو قیدی بنے، یا ظاہری بات ہے قیدی بن سکتے تھے، اتنی بڑی تعداد تھی، مگر ان کو ویسے قیدی نہیں بنایا گیا۔ لونڈیوں کا تصور ویسا نہیں تھا۔ مکہ مکرمہ کی جو زمین ہے وہ غانمین کی طرح تقسیم نہیں ہوئی، وہ مال غنیمت کے طور پہ صحابہ کرام میں تقسیم نہیں کی گئی، تو اس حساب سے گویا کہ مکہ مکرمہ کو ایک خاص استثنائی صورت ملتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تمام معاملات جو دیگر مفتوحہ علاقوں میں کیے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اس انداز میں نہیں کیے۔ اہل مکہ کے مال اہل مکہ کے پاس ہی رہے، یہ جانتے ہیں، آپ نے ان میں سے کوئی چیز ان سے نہیں لی، اور حتیٰ کہ آپ نے ان پر کوئی جزیہ یا ٹیکس یا خراج بھی ان پر نہیں لگایا۔ مکہ مکرمہ کب فتح ہوا؟ صحیح ترین روایات کے مطابق یہی ہے کہ 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، اور اسی موقع پہ حضرت ابو سفیان، جیسے پہلے عرض کیا، ان کی بیوی ہند، حضرت وحشی، حضرت امیر معاویہ، بڑی تعداد جو ہے وہ ایمان قبول کر لیتی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پہ اگر مسلمان 10,000 ہیں تو غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 تک ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ 2,000 جو افرادی قوت کا اضافہ ہوا ہے انہوں نے اسی موقع پہ ایمان کو قبول کر لیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 19 دن تک مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں۔ آپ یہاں سے سیدھا حنین کی طرف جاتے ہیں، پھر حنین کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، حنین فتح ہوتا ہے، پھر طائف کا رخ کرتے ہیں، پھر طائف سے واپسی پہ جیرانہ کے مقام پہ آپ غنائم کو تقسیم کرتے ہیں جو ان سے حاصل ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ناظرین گرامی مکہ فتح کرنے کے بعد یہاں پہ سب سے پہلے جو جوان گورنر تھے ان کا تقرر کرتے ہیں، حضرت عتاب بن اسید، اور جن کو عتاب بن اسید بھی کہہ دیا جاتا ہے، وہ مکہ مکرمہ کے سب سے پہلے گورنر آپ ان کو نامزد کرتے ہیں، اور آپ کے ہاتھوں مکہ مکرمہ فتح ہو جاتا ہے۔ یہی وہ فیصلہ کن معرکہ تھا، عظیم فتح تھی، کہ جس سے بیت اللہ کو ہمیشہ کے لیے بتوں سے پاک صاف کر دیا جاتا ہے، شرک سے پاک ہو کے توحید کا مرکز بن جاتا ہے۔ فتح مکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا وہ اس کی تمہید تھی۔ اس کے بعد دین اسلام مزید تیزی کے ساتھ پھیلنے لگ جاتا ہے، اور مسلمان بالخصوص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مشن تھا کہ آپ ساری کی ساری انسانیت کی طرف پیغمبر بن کے آئے تھے، اس کے لیے ضروری تھا کہ جو اللہ کا پہلا کار اس دنیا میں ہے اس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو۔ ناظرین گرامی، مکہ مکرمہ میں متع کو، نکاح متع کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا جاتا ہے۔ زیادہ روایات میں غزوہ خیبر کا تذکرہ ہے، لیکن
दो बार मुता को हराम किया गया, दो बार इसकी इजाजत का हमें तसव्वुर मिलता है। पहली इजाजत तो जो पहले से चली आ रही थी, खैबर के मौके पे उसको हराम कर दिया गया। फिर दोबारा 3 दिन के लिए फतह मक्का के दौरान उसकी इजाजत हुई, और 3 दिन के बाद मक्का फतह के वक्त में हमेशा हमेश के लिए निकाह मुता जो है उसको हराम कर दिया जाता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का से दीगर मुख्तलिफ वफूद भेजते हैं, सराया होते हैं, और फिर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ से वापस मदीना मुनव्वरा पलट जाते हैं। आज के हिस्से में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।